कोताही हो हमसे तो आगे पीछे भी हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन हमारी सिंसियरिटी पे, हमारी इस चीज़ पे कि हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, उस पर कभी शक न कीजिएगा। बैठे प्लीज कुरंगी और जनाब नजम मिर्जा साहब कुरंगी को अवामी कॉलोनी का खसूसी दौरा करने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अवामी कॉलोनी का दौरा किया, जिस पर हम आपके ममनून और मशकूर हैं। मौके को गनीमत जानते हुए इन्हें MNA और MP मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मोहल्ला कमेटी की दावत पर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, इस पर हम आपके और बिलखसूस MP नजम मिर्ज़ा साहब एहसानमंद रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अवामी कॉलोनी को अपना घर समझेंगे और अवामी कॉलोनी की तरक्की कामरानी के लिए दिल से कोशिशें करेंगे। जहाँ की बुनियादी मसाइल जिस पर थोड़ी देर में हमारे मकसूद भाई रोशनी डालेंगे, हमें आपसे उम्मीद है कि आप इन्हें हल करेंगे और दूसरे सियासी लोगों की तरह सिर्फ वादे और वईदों पर इक्तफा नहीं करेंगे, बल्कि अमली काम करके अपना करेंगे और अवामी कॉलोनी के साथ माजी में होने वाले महरूमियों और नाइंसाफियों की इजाला करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बाकायदा आगाज़ कलाम पाक की तिलावत से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ जनाब कारी आमिर साहब को कि वो आए कलाम पाक की तिलावत करें। जनाब आमिर साहब, कारी आमिर साहब। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे कारी आमिर साहब जो कलाम पाक की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं अल्लाह पाक इनकी कलाम पाक की तिलावत को अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएं और इस कलाम पाक की बरकत से इस महफिल में खैर बरकत और रहमत अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कमेटी की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, कमेटी की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस हवाले से कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। ये एक ऐसा नामुमकिन काम था जिसने अवामी कॉलोनी की सियासत को, ये कमेटी बुनियादी तौर पर हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी। गुज़िश्ता अरसे दराज से जब अवामी कॉलोनी में पानी की कमी
اور بحران شروع ہوا تو ہمارے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مرتضیٰ اور مڈ پمپ پر ڈیوٹی دینا شروع کی، جہاں پر آئے روز لانڈی اور کورنڈی کے لوگ ہمارے پانی کے اوقات میں پانی کا والو کھول دیتے تھے۔ جناب ایم پی صاحب اور ایم ایل اے صاحب، اس بات کو میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ہمارے نوجوان لڑکے جب اس وال پر پہنچتے تھے تو لانڈی کورنڈی کے کچھ پسند لوگ آ کے کئی دفعہ ان کی پٹائی بھی کی، کئی دفعہ ان سے لطفت بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے اور زخمی کی حالت میں وہاں سے لائے گئے، اور لیکن الحمدللہ ان نوجوانوں نے اپنی ہمت نہیں ماری اور آج تک اور ابھی تک ہمت نہیں ہاری اور ابھی تک بھی ماشاءاللہ بھرپور جذبے کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال رمضان المبارک میں جب پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا تو عوامی کالونی کے سپورٹ مقصود بھائی اٹھے اور اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا۔ اصل کام کمیٹی کا تب شروع ہوا جب مقصود بھائی ایس او واٹر بورڈ کو عوامی کالونی میں لے کر آئے۔ یہ مقصود بھائی کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ واٹر بورڈ کی ایک اہم شخصیت عوامی کالونی آئی، وہ بھی ایسے دور میں جب والمین تک ہمارے لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ والمین جو بات نہیں کرتا تھا اس کی تصدیق ہمارے یو سی چیئرمین یعقوب کارلو صاحب نے بھی کی کہ جب میں والمین کو کال کرتا ہوں تو وہ میرا کال نہیں اٹھاتا۔ تو میں نے صاحب ایم پی صاحب اب دیکھیے کہ جب ایک چیئرمین منتخب ہے یو سی سیس کا عوامی کالونی سے، جب والمین جب اس کے کال نہیں اٹھاتا تو وہ ہماری اور دیگر لوگوں کا کیسے اٹھائے گا۔ ایس او واٹر بورڈ انور الحق صاحب کا یہاں آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، یہ تاریخی دن تھا۔ 24 اگست 2023 بروز آفتاب یعنی ٹھیک ایک سال پہلے، آج بھی 23 اگست 2024 ہے اور 23 اگست 2023 پورا ایک سال ہو گیا ہے کہ پانی کا مسئلہ کافی گمبھیر بن چکا ہے، اور پھر یہیں سے محمدی مسجد کے مقتدیوں سے مل کر یہ کاررواں آگے بڑھا اور آج تک بنا رکے اور بنا تھکے یہ کاررواں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دوا ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ غیر سیاسی تھے، اس لیے سیاسی پنڈتوں نے ان کی کامیابیاں ایک آنکھ نہ بھائی اور ایف آئی اے، پولیس اور دیگر اداروں سے ان پر حملے کروائے لیکن ناکام رہے۔ ہمارے مقصود بھائی اس کی ٹیم جو بھی پانی کے کام کے سلسلے میں جہاں کہیں بھی جاتے تھے اور کسی آفس میں یا کہیں بھی آنا جانا ہوتا تھا تو اس کے بعد جو مخالفین تھے وہ ان کے خلاف مختلف جگہوں پر درخواستیں دیا کرتے تھے اور کمپلین کر لیا کرتے تھے تاکہ یہ کام آگے نہ بڑھ سکے، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مقصود بھائی کی ٹیم کو پوری عزت بخشی اور ابھی تک کامیاب ہے۔ یہ ٹیم پانی کی سو تقسیم کے لیے مختلف سیاسی و غیر سیاسی شخصیت سے ملی، جن میں ایم ڈی واٹر بورڈ صلاح الدین صاحب، مرتضیٰ وہا صاحب، گورنر سین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہاں ایک بات کا یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ 3 اگست 2024 یہ بھی جو گزرا ہے، ہمارے یہاں جو ایم کیو ایم پاکستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علی خورشیدی بھائی، ان سے بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں نے خاص طور پر جناب نجم مرزا صاحب ایم پی اے کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے ہمیں جب ان کے پاس ہم گئے، الحمدللہ انہوں نے ہماری کمیٹی، ہمارے عوامی کالونی کے نوجوان اور معززین کو عزت بخشی اور ہمارے مسائل کو حل بھی کیا، اور بلکہ علی خورشیدی بھائی نے پوچھا کہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں، میں نے کہا جی بالکل نجم مرزا صاحب کے حکم سے الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا، پانی آنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہو تو پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ نوجوان بالآخر جنوری 2024 میں سنگل چورنگی پر وال لگانے کے لیے سنگل پیج کے اپروول لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہمارا یہاں سنگل چورنگی میں ایک وال کا بہت بڑا ایشو تھا، اور اتنا بڑا ایشو تھا کہ جس کو کوئی سیاسی جماعتیں رہنے کے لیے تیار اور بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے لیے ہمارے مقصود بھائی اور ان کی ٹیم گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ایم ڈی واٹر بورڈ کے پاس جا کر اس وال کو منظور کروایا، جسے بعد میں ریگولر ورک میں ڈالنے کی وجہ سے ابھی تک پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے، یعنی ابھی تک ہمارا وال کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس ٹیم کو دوسری ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی، تمام افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے علم میں ہے کہ ایم این اے فہیم خان صاحب نے علی سن اسٹاف پر 6 انچ کی جو ہے لائن
کو 24 انچ کے پمپ لائن سے جوڑنے کے لیے کافی کوشش کی، لائن تو ڈال دی تھی، لیکن لائن ڈالنے کے بعد ان کو NOC نہیں مل رہی تھی. تو وہ NOC جو ہے یعنی 6 انچ کے لائن کو 24 انچ کے پانی کے لائن سے جوڑنے کے لیے مقصود بھائی بمائے ٹیم نے MD واٹر بورڈ سے NOC بھی حاصل کر لی. الحمدللہ یہ بھی مقصود بھائی کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو ہمارے MNA فہیم خان صاحب نہیں کر سکے وہ ہمارے مقصود بھائی اور ان کی ٹیم نے جا کے کیا. الحمدللہ. یہ ایک ایسا ناممکن کام تھا جس نے عوامی کالونی کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ PTI اپنا MPA اور MNA ہونے اور وفاق میں ہونے کے باوجود واٹر بورڈ سے NOC لینے سے قاصر رہے. یہ مقصود بھائی ان کی ٹیم جس میں سمیر بھائی، عبد الرحمن بھائی، مدثر بھائی، عابد زمان بھائی، عابد وکیل بھائی، لال چاچا، شیر افضل بھائی، راشد بھائی، بابو ارشاد بھائی، مزمل بھائی، رشید عامر توفیق بھائی، صوفی نذیر بھائی، رشید زمان بھائی، مرتضیٰ بھائی، اکبر خان بھائی، عبداللہ بھائی، عوامی دوست شیرین خان تنولی، عادل جان، عابد بھائی، عظیم بھائی، سر یوسف صاحب، شعیب، یاسر ولایت بھائی، اور اس کے ساتھ دیگر جو لوگ تھے جن کے نام یہاں نہیں لکھ سکے، یاد نہیں رہے، تو ان سے میں معذرت خواہ ہوں. بہرحال وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل تھے، اور اسے سینکڑوں گمنام سپاہی بھی اس کاررواں کا حصہ رہے جن کے نام یاد نہیں ہیں. ان تمام حضرات سے معذرت چاہتا ہوں. یہ ایک جامع تعارف تھا کمیٹی کے حوالے سے. اب کرتے ہیں کمیٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی. کمیٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ سب کے سامنے ہے. کسی سیاسی و مذہبی جماعتیں اپنے دلفریب نعروں کے ہمراہ یہاں آئے، لیکن علاقے کی ترقی و تعمیر کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا. میں یہاں پر MNA جناب حنیف صاحب اور MP جناب نجم مرزا صاحب کو بھی اس بات کو طرف جو ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ الحمدللہ غیر سیاسی کمیٹی ہے. اس کے اندر تمام لوگ جو ہے نیوٹرل ہے، جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دن بھر اپنا کام کرتے تھے اور پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے، وہاں سے چھٹیاں بھی کرتے تھے، یہاں تک چھٹیاں کرتے کرتے ان کی نوکری بھی ختم ہو گئی. یہ ایک بڑا ذریعہ معاش کا نقصان ہوا، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے ہمت نہیں آ رہی، اور ابھی تک شانہ بشانہ وہ مقصود بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کمیٹی ہے کہ جس کا الحمدللہ ابھی تک کوئی امیر منتخب نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے کوئی انچارج منتخب نہیں ہے. یہ بس ایک کال ہوتی ہے، چاہے وہ کال سمیر بھائی کی ہو، چاہے وہ کال مقصود بھائی کی ہو، چاہے وہ کال عبد الرحمن بھائی کی ہو، کہ آج جب ہم نے جناب مرزا صاحب کے پاس جانا ہے، آج ہم نے MD واٹر بورڈ کے پاس جانا ہے، آج SHO کے پاس جانا ہے، آج SSP کے پاس جانا ہے، آج FIA کے آفس میں جانا ہے، ایک ہی کال پر جو ہے الحمدللہ ہم لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے اور وہاں چلے جایا کرتے تھے. لیکن علاقے کی ترقی تعمیر کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا. عوام کو بیوقوف بنایا، یہ جا وہ جا. اس سے پہلے جتنے بھی سیاسی رہنما چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے تھے، وہ ہمارے پاس یہاں آتے رہے الیکشن کے دوران، اور ہم سے وہ وعدے بھی کرتے رہے اور وعدے کر کے ہم سے وہ ووٹ بھی لیتے رہے. لیکن اس کے بعد ان کا یہاں یہی ہوتا تھا کہ بھئی یہ جا اور وہ جا. دوبارہ کبھی انہوں نے عوامی کالونی کا رخ نہیں کیا، کالونی کو مسالستان بنا دیا. ہماری حالت کا اندازہ آپ بخوبی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آخری بار 2004 میں بابر عباسی مرحوم جو یہاں کے ہمارے چیئرمین تھے، اس وقت وہ ناظم ہوتے تھے، تو ناظم تھے ہمارے یہاں کے. سیوریج کے لائن اور پانی کے لائن ڈلوائی تھی. کوئی اسپتال نہیں، کمیونٹی سینٹر نہیں، کھیل کا میدان نہیں، سرکاری ڈسپنسری نہیں، عیدگاہ اور جنازگاہ نہیں. آپ یقین کریں کہ جنازہ پڑھانے کے لیے روڈ کبھی کبھار ہمیں بلاک کرنا پڑتا ہے. اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس وقت ٹریفک کا کتنا ذوق یہاں ہوتا ہے، کتنا رش ہوتا ہے. اس کے باوجود روڈ بلاک کر کے جنازے کی ادائیگی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جہاں جنازگاہ بھی نہیں ہے. اور عیدگاہ کے بھی چونکہ عوامی کالونی کے مساجد اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جس کے اندر اتنی ساری عوام عیدگاہ کی نماز میں گزار سکیں، تو بہت سے لوگوں کی عید کی نماز بھی رہ جاتی ہے. سب سے بڑھ کر ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. ایک تو اس حوالے سے کہوں گا، کبھی ہم شاہ فیصل ٹاؤن، کبھی ہمیں آتے رہے کہیں، لیکن ایسا کبھی جو ہے نا ہمیں ڈانڈی اور کبھی کرنگی ٹاؤن، کبھی ہمیں کرنگی ٹاؤن دے دیا کرتے تھے،
کبھی لینڈی ٹاؤن اور اب اس دفعہ شاہ فیصل ٹاؤن. لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے. اب عوام میں سیاسی شعور کے علاوہ عوام سنگر کا بلال تقریباً ایک پیش پر تھے. جہاں پر ایک بات میں ایم پی اور ایم ایل اے صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس عوامی کالونی کو 52 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے سامنے ہی 2008 تقریباً 16 سال کا عرصہ ہو رہا ہے جس کو مشرف کالونی بھی کہتے ہیں. مشرف کالونی اس کو آباد کیا کوئی باغی کالونی کی نئے آبادی کے نام سے جانتے ہیں. آپ وہاں کے حالات اور اس عوامی کالونی جو 52 سال کا عرصہ بنا ہوا ہے یہاں کے حالات کو دیکھیں تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کتنی زیادتی اس عوامی کالونی کے ساتھ ہوتی رہی اور ہوئی ہے. یہ بات بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کسی بھی بلکہ گٹر کے حوالے سے سروس کے حوالے سے کسی کے پاس ہم گئے ماما انور جو ہمارے مقصود بھائی کے والد مرحوم کے اللہ تعالیٰ ان کی تعمیر مغفرت فرمائے اور جو فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ عوامی کالونی کے بزرگوں کے ساتھ جو کسی کے پاس گئے کہ بھائی ہمارے گٹر کا یہ معاملہ ہے سروس ٹائم خراب ہو چکی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ عوامی کالونی والے سارے کے سارے ناصور ہیں. یہ الفاظ انہوں نے ہمارے لیے استعمال کیا. اور اسی دوران پھر ہم آصف اصلی صاحب سے ملے, ان سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے بھی وعدہ جو بھی کیا اس سے پورا نہیں کر سکے. اور اسی طریقے سے گزشتہ سالوں میں ہمارے یہاں میں نے جو ہے بہن خان صاحب نے ایک گلی نمبر 3 میں پانی کا لینڈ ڈالا تھا اور اس میں تاحال پانی نہیں آ رہا ہے, جبکہ 1500 روپے فی گھر اس کو ادا کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گیس کے لینڈ ٹوٹ کے شکار ہوئے ہیں یا سیوریج کے جو لینڈ ٹوٹ کے شکار ہوئے ہیں ہر گھر کم از کم 8000 سے 10,000 کے نقصان روپے ہے, لیکن پانی نہیں آیا. جب ہم نے اپنے جو ہے ایم پی اے عادل صاحب سے بات کی کہ بھائی پانی لائن تو ڈال دی پانی نہیں آیا, وہ کہہ رہے کہ پانی کے لیے آپ واٹر بورڈ جائیں, وہ ہمارا کام نہیں, ہمارا کام تو لائن بچانے کے بعد. جب واٹر بورڈ کے انہوں نے کہا جی کو پیسے آپ نے دیے ہیں جا کے ان سے آپ جو ہے نا پانی مانگ کے انہوں نے انہوں سے نہیں لی ہم سے, ہم پانی کہاں سے دیں آپ. اس کے علاوہ جہاں کچھ سیوریج کے کام کیا تھا انہوں نے وہ بھی ایسے تھا جیسے کہ بندہ ایک کٹوری ڈالتا ہے اور پانی اس کے اوپر سے, تو وہ ذکر کیا ہم نے عادل صاحب سے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ عوامی کالونی قبضہ مافیا ہے, یہ قبضہ مافیا ہے اور یہ کچی آبادی ہے. 52 سال سے ابھی تک ہم یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ کچی آبادی ہے اور قبضہ مافیا ہے. جب الیکشن بلدیاتی ہوتے ہیں یا جنرل الیکشن ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس جب یہاں آتے لوگ تو ان کے سامنے جب بات کرتے ہیں کہ وہ تو اس وقت کسی کو یاد نہیں ہوتے کہ یہ جو ہے نا قبضہ مافیا ہے یا کچی آبادی, اس وقت وہ بڑے بڑے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں اور جو وعدے پورا نہ کرنے کی وجہ سے تاحال آج تک ہم یہ محروم ہیں. نوجوانوں اور بزرگوں کی یہ ٹیم جو محلہ کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے, عوامی کالونی عوام کی امیدوں کا محور ہے. اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھے. اب جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے سر, اس میں عوامی کالونی کے جو غیر سیاسی لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ یار اب تک چیئرمین باہر سے آتے رہے تو اب عوامی کالونی کا چیئرمین کا انتخاب کیا جائے تاکہ عوامی کالونی کے مسائل حل ہو. آپ یقین جانیں کہ عوامی کالونی کے چیئرمین کے انتخاب تو ہوگی, انتخاب کر کے چھن لیا, نوٹیفیکیشن نکل گیا, لیکن عوامی کالونی کے حالات چونکہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیئرمین کے ساتھ جو وائس چیئرمین ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وائس چیئرمین ہے. اب دونوں چیئرمین چونکہ الگ الگ پارٹی کے ہیں, ایک تو یہی وجہ بھی شاید ہو سکتی ہے کہ ہماری ناکامی ہے. لیکن اب میں آگے جا کے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اس طریقے جو دو پارٹیوں کے خلاف جو اتحاد ہوتے ہیں خدا را ان سے آپ بچیں, چونکہ ہم جس طریقے سے ماضی محروم رہے اسی طریقے سے محروم رہیں گے. میں یہ کچھ گزارشات جو آپ کے سامنے رکھی تھی. معزز میں ابھی میں عوامی کالونی کو درپیش مسائل اور مستقبل کے منصوبے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب مسعود بھائی کو کہ وہ آئیں اور معزز مہمانوں کے سامنے عوامی کالونی کو درپیش مسائل پر بات کریں. بڑھ کر ایک چیز آپ سب کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ ٹائم مختصر ہے. اصل میں نجم مرزا صاحب کا تھوڑا سا یہ آپ کو تعارف اتنا کافی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا اس علاقے سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آج یہ آپ لوگوں کا دکھ درد اور ہمدردی ہے جو آج ان کو یہاں کھینچ کے لائی ہے. مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ اور ایسا کچھ بھی ہمارے یہاں ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی زبردستی یا کوئی پیسے یا کسی قسم کی ہوتی ہے. یہ ان کی محبت ہے. میں تو ایک بار اس کے لیے
سر ابھی کام کی جو ہم بیٹی نے جو شروع کیے تھے اس حوالے سے 33 اور 24 انچ کی جو لائنیں ہیں جگہ چورنگی پہ اس کے اوپر وائر لگانے کی ہے 5 سے ہماری ایک سال سے واٹر بورڈ میں گھوم رہی ہے. اس کی ہم نے سنگل پیج کی اوپر کی کروا لی تھی. 28 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو 8 جنوری کو ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو ریگولر ورک میں ڈالیں گے. الدین صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, چیئرمین صاحب سے ہم نے اپروو کرا لی تھی. کہ جب وہ انہوں نے ایکسچینج کرنگی کے پاس یہ فائل آئی تو نے 2 کروڑ روپے کا وال لکھ دیا. تو الدین صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ چاندی کا وال ہے یا سونے کا وال ہے جو آپ 2 کروڑ کا لگائے. وہ ایک طرح سے نہ کرنے کا بہانہ تھا. تو اسی کو انہوں نے آپ کو میں نے سنگل پیج کیے, اس میں اپروول کی کاپی لگی ہوئی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہم اس لیے چاہ رہے تھے کہ یہاں سے لے کر یہ جو پانی کا تقسیم ہے, پانی پیچھے سے الحمدللہ ہے, لیکن جو تقسیم کار کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا چینج کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے. 33 اور 24 پہ وال ہم اس لیے پہلے ہم نے کہا تھا ہماری وال لائن پہ پانی کے اوپر وال لگائیں تاکہ یہ پانی ہمارا بند ہو اور ان کو 2 دن بھرپور پانی ملے. پھر 1-2 دن ان کا بند ہو اور پھر اس طرف جو بازیاں ہیں شراکی بلال ہے آگے شریف آباد کر کے جو ایریے جو 33 سے منسلک ہیں ان کو پانی ملے ہماری پہلی وہ. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہم نے 6 جون کو جو ہے وہ گلی نمبر 3 کے لیے ہمارے آج 2 گلیوں میں پانی آتا ہے, تیسری گلی میں ہمارا پانی نہیں آتا. یہ پہلے باپ والا پہلے بچنے والا اس کے لیے سب سے جو ٹیکنیکل فالٹ تھا وہ ہم نے ڈسکس کی تھی. اس میں لائن کی جو ایلیویشن ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کوئی ہارڈلی کوئی 2 دن کا کام ہوگا. لائن کی ایلیویشن میرا خیال ہے کوئی 4 فٹ اوپر ہے جو انہوں نے اجلت میں ڈلوائی تھی PTI والے ہمارے بھائیوں نے, جس طرح بھی ڈلوائی. لیکن چلیں وہ لائن اب ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ کرنا ہے کہ پیچھے سے اس کی جو مین سورس سے لائن ہے تو آگے والی لائن کو ہم نے کم نیچے کروانا ہے. اس کی بھی ہمارے ہم نے جو ہے نا ایکسچینج صاحب تک ہماری درخواست پہنچی ہوئی ہے. تیسری جو ہمارا اہم مسئلہ ہے وہ 24 کی لائن کا جو ہماری سنگر سے لے کر بلال بریانی تک اس کی وینچنگ کی اپلیکیشن ہے وہ بھی 6 جون کی ریسیونگ آئی ہوئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم ظاہر ہر طرح جیسے فیوچر کی پلاننگ ہوتی ہے سر ہمارے جو جیسے ابھی قائد صاحب نے بتایا کہ لاسٹ جو ہماری ڈیولپمنٹ کا کام آخری جو ہمارا کام ہوا ہے وہ 2004-05 میں ہوا, جب یہ مرحوم صاحب جو ہمارے ناظم تھے بابر باسی صاحب انہوں نے لائن ڈلوائی تھی. اس کے بعد آج 20 سال کا عرصہ ہوئے یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. اب جس کو ہم اپنی محرومی کہیں, ہم اپنی سیاسی جو ہے نا وہ شکست سمجھیں یا ہم آپس میں کوئی بھی اختلاف سمجھیں, کچھ بھی سمجھیں, ووٹ ہمارے یہاں سے 20-25 ہزار جو ووٹ ہے یہاں سے لے کر ہم پاور ہاؤس تک کے ووٹ ہمارے پورے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہم لوگ ڈیوائیڈڈ تھے, اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے ابھی اس میں ہمارے پاس یہ شیرین صاحب لوگ یہ ایک طرح سے عوامی 2 سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ, پھر ہمارے یہ شیخ صاحب ہیں, باقی یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اب ایک پیج پہ آ گئے. اس سے سب سے بڑھ کر جو ہماری جو کمیونٹی تھی, ہماری جو گلگتی کمیونٹی تھی, پہلے تشریح حضرات تھے, وہ شیخ جابر صاحب کی صورت میں وہ سب بھی ہمارے ساتھ ایک پیج پہ بھی سمجھے ہیں. اب ہم نے 3 انچ کی لائن لگوائی ہے, الحمدللہ اس کے ایگزیکیوشن کا کام ہو گیا ہے, وہ لائن بھی چالو ہوگی ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا فنڈنگ کا ایشو آیا ہے, تو اب ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے عوام سے پیسے لے کر 10-10 ہزار روپے اور وہ لائن آگے ایلیویٹ نیچے ڈاؤن کر کے آگے پمپنگ کا کچھ کروا رہے ہیں, لیکن اس میں ہم لوگ شامل نہیں تھے. تو اب آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر اس میں بھی آپ لوگ اگر 3 انچ کی لائن جو لسن سے آ رہی ہے تو ایک لائن رہ گئی ہماری, وہ اگر کنیکٹ ہو جائے ہماری, اور تو ایک لائن ہمیں یہاں سے 6 انچ کی کم از کم سنگر سے مل جائے, کیونکہ ابھی 5 لاکھ گیلن کا جب یہ ٹینک بن جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ جو پیچھے کے ہم لوگ ہیں, ہم لوگ پھر بہت مشکل ہمارے لیے کہ یہاں سروائیو کرنا. اور اس طرح کی کنڈیشن میں جب اب 2 دن پہ پانی آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال جو پچھلے 1-2 مہینے پہلے ہوئے, جو ابھی ریسنٹلی جو معاملات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے, آئے روز وال کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں, ہم لوگ خود پریشان ہیں. اب لڑکوں کو ہم بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگتے ہیں, کیوں اب ایک بندہ جا رہا ہے, کل اس کی ساری رسپانسبلٹی مجھ پہ ہے, میں بھیج رہا ہوں, وہ سارے ذمہ دار اس کے گھر والے اس کے سارے مجھے پکڑیں گے. اب وہاں پر جب جا رہے ہیں وہاں تو کوئی ایجوکیشن یا اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بندہ وہ نان ایجوکیٹڈ آئے مار دان شروع ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ کیا کریں, اگر پانی بھی نہیں ہے, وہ پیچھے سے کھولنے نہیں دے رہے, وال جان بوجھ کے بند کر دیتے, کبھی وہ چابیاں لے کے چلے جاتے ہیں. ہم نے SHO کو درخواست کی, ریسیونگ کی, بھیجوائیں, فوٹو لوگوں کے دیے, اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا. تو سر یہ ہمارے 3-4 منصوبے ہیں. اگر جس طرح 5 لاکھ گیلن کا ٹینک ان کو دیے, ایک ہمارا یہاں پمپنگ اسٹیشن آلریڈی بنا ہوا ہے, اسی کے اندر ہمیں 2 پمپ لگا کے دے دیے. ہم پرپوزل انشاءاللہ ڈرائنگ کے ساتھ بنا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم سبمٹ کریں گے, پھر اس کو
ऊपर अगर अप्रूवल अगर आप लोग करके देते हैं तो मेरा ख्याल है ये हमारे ऊपर एक आपका ज़िंदगी भर हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी आपका एहसान रहेगा। सीवरेज का जो हमारा मौजूदा सिस्टम है वो इस तरह नाकिस है कि हर दूसरे दिन जो है ना वो हमें MD साहब के पास वो पिक्चर लेके जानी पड़ती है, जिसमें वो बच्चियाँ जो है वो कुरान पाक एक हाथ से दूसरे हाथ पे देती हैं और वो फिर गली क्रॉस करती है। ये वीडियो हमारे पास मौजूद है, ये हमने 10 बार MD साहब को दिखाई है। फिर वो वहाँ से अल्लाह उनको यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग उनके लिए दिन रात जोड़ी पिला के दुआ करते हैं। क्यों जिस तरह मैं अभी मैं कहता हूँ एक्सीडेंट से मिलना मुझे मुश्किल है, मुझे उनसे मिलना आसान लगता है। क्योंकि जब भी फ़ोन करते हैं हम अगले दिन जिसमें भी मीटिंग में हमें वो पहले ही फुर्सत में टाइम देते हैं, तो अब वो बेंचिंग की गाड़ी हम वहाँ से फिर फ़ोन करते हैं तो तब हमें मिलती है कोई, वो भी महीने 6 महीने बाद जाके। अब हमें भी शर्म आती है रोज़ रोज़ ये मामला करने। बाकी जैसे कारी साहब ने कहा, ना यहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना ईदगाह, ना कोई ग्राउंड, ना कोई जनाजा का। बच्चे मंशात के पीछे अड्डे खुले हुए हैं, वो उन मंशात के चक्करों में ज़ाहिर है जब इस तरह के कोई माहौल ही नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है कोई खेलने के लिए, तो वो बेचारे वो मामला होता है। लेडीज़ हैं वो उनका इलाज के लिए वो शराफी कोट यहाँ से 3 किलोमीटर दूर डिस्पेंसरी है और एक उधर बिलाल की तरफ, तो ये अब कितना तकरीबन 3-3 किलोमीटर वो लेडीज़ बेचारी जाती है या कुरंगी 5। तो ये हमारे सर कुछ पहले थोड़े मामला थे, मुझे लगते हैं इतने पेचीदा हैं नहीं, इस पर अगर आपकी थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ा सा फंड इंशाल्लाह लगेगा तो मेरे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमारे छोटे छोटे काम आते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ये नहीं। आखिर में अपने हर दिल अजीज़ MNA जनाब जावेद हनीफ न्यूज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कारी साहब बड़ी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बड़ी पार्टिसिपेशन है आप लोगों की, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बड़े और बड़ी स्ट्रॉन्ग कमेटी है आपकी। और जिस तरह से मसाइल का बयान किया गया है, इस तरह पता लगता है कि आप लोगों को अपने मसाइल का एहसास भी है, उसको हल करने की आप लोगों के अंदर लगन भी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत कम जगह पे मैंने देखा है कि लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर अपने मसाइल के लिए बात करते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप नुमाइंदे हैं, आप लोग हैं, अपने चीज़ों के बारे में आप लोग अपनी जद्दोजहद भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बात ये है कि मसाइल तो बेशुमार हैं इस कराची शहर के अंदर और ये मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक चीज़ आप हल करेंगे, दूसरा मसला आ जाएगा, दूसरा करेंगे, तीसरा हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग ऑर्गेनाइज हो गए हैं और आप लोग अपने मसाइल के लिए उन लोगों को अप्रोच करते रहे जो ये मसाइल हल करने के ज़िम्मेदार हैं। अब ये और बात है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह अदा नहीं कर रहे। तो हम आप लोगों के पास हाजिर हो गए हैं। हमें इससे पहले कभी इत्तफाक़ नहीं हुआ, हमारी कोई स्थिति नहीं थी कि हम आपसे मुलाकात होती है, हमारी मुलाकात हो गई है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ताल्लुक़ रहेगा। मसाइल सारे आप देख ली हैं हमसे, एक एक चीज़ बैठ के इंशाल्लाह मुफ्ती भाई के साथ, कारी साहब के साथ बैठेंगे। और भी जो लोग हैं, यहाँ हमारा लोकल ऑफिस भी है, हम आपके पास आते रहेंगे, बैठ के आपकी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह तमाम चीज़ों पर कोशिश करेंगे। कहीं हो सकता है कोताही हो हमसे, तो आगे पीछे भी हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन हमारी सिंसियरिटी पे, हमारी इस चीज़ पे कि हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, उस पर कभी शक न कीजिएगा। हम दिलो जान से हम इस मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ते कि किसका ताल्लुक़ कहाँ से है, कौन सी ज़बान कौन सा है, कौन का क्या ताल्लुक़ है। हमारे लिए तमाम लोग बराबर हैं। हम हर तमाम लोगों की हर तरीके से, ताकि हमारा इलाका है ये नहीं है जो आदमी हमारे पास पहुँच जाता है हम उसके पास खुद चल के जाते हैं। आपने हमें वोट दिया है नहीं दिया है उसका भी हम कभी आपसे नहीं पूछेंगे, आप वोट देते ही नहीं, हम आपके पास वोट मांगने आएंगे भी नहीं। आप जब आपको कोई मसला हो, कोई भी चीज़ हो, किसी किस्म का मसला हो, हमारे MPA बहुत डायनेमिक MPA है और ये भी है, मैं खुद भी हाजिर हूँ, हमारे नुमाइंदे भी हैं, यहाँ हमारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे हमारा ऑफिस मौजूद है। जब चाहेंगे हम आपको अवेलेबल हैं। मैं इनके साथ बैठना होगा, बैठ के सारी चीज़ों को समझेंगे, क्या मसला है, कहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं, इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को हल करेंगे। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है, आप लोगों ने बड़ी जहमत की है जो आप लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आए हैं। टाइम निकाल के आना इस ज़माने में बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। नहीं बचाई मैडम साहब के हम ज़्यादा इसके क्लोज हैं कि ये इन्होंने
बगैर किसी जो है ना वो इनका रंग एरिया नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने जिस तरह वहाँ इज्जत हमें दी तो जिन में से कोई अगर कोई बंदा करना चाहे शरीन में सर मैं तो निकल गया तो तबलीग कहता हूँ और ये सारे मसाइल आपको बता दिए। हम मजबूर हुए, हमें दीवार से लगाया गया, तब हमारे इन्वेस्टर उठे और माशाल्लाह सब खड़े हैं। और इस वक्त देखो प्रॉब्लम ये है कि मेन इंडस्ट्रियल एरिया रोड है, सिंगल चुरंगी से लेकर बिलाल चुरंगी तक, यहाँ ट्रैफिक बेतहाशा है। सामने डायमंड फैक्ट्री है, डायमंड गारमेंट की, वहाँ कराची के शहर की बेतहाशा हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं जो रोड क्रॉस करती हैं, क्रॉस नहीं कर पाती, आए दिन हादसा होते हैं। तो इसके लिए मैंने गवर्नमेंट टेस्टोरी को 3 मरतबा एप्लीकेशन दे चुके हैं, अभी तक सर कोई रिजल्ट कहीं से नहीं आया। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के जो है कोई किसी को दीवार से लगाया सर, बहुत लगता है। हमारे बच्चे सारा दिन सुबह से शाम तक बदमाश के इसी के दफ्तर के सामने बैठे रहे सर, एक बात बताओ, और शाम तक हमारे साथ काउंसलर तक कोई नहीं था करने का। आप आपके पास आए ना, हमारी जगह जाता है, हर जगह ये मसला है, हर जगह मसाइल है लोगों के। बात ये कि शहर जो बहुत बड़ा है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, मसाइल भी करनी है, इसे हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मिल के करेंगे। वही था सर कि आप करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे दीवार से कोई आपको नहीं लगा रहा है। सर लगे हैं ना, तो हमारे साथ तो प्रॉब्लम है, 30 साल से ना पानी ना बिजली, हर चीज़ से बस हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को यादगारी शीट पेश करते हैं, लेकिन यादगारी शीट पेश करने से 2 बातें देखिए ये हमारा ये 8,000 का रोड जा रहा है सर, ये कभी गुजरना होता है कि आगे पानी और सीवरेज की पंप है। ये जहाँ कुछ महीने पहले बिलावल साहब तशरीफ लाए थे और हार्ट हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया उन्होंने। 5 साल का पानी ठहरा हुआ, 5 साल का पानी ठहरा हुआ, 3 घंटे में पानी साफ हुआ। 4 अगस्त 2024 को वाइस चेयरमैन अख्तर पताफी साहब को मैंने कॉल की कि भाई जब बिलावल साहब यहाँ आए थे 3 घंटे में ये 5 साल का पानी साफ हुआ, आज ये पानी साफ क्यों नहीं हो रहा है? आप वो मोहरत तलाश करें, 10 मैंने इस्तेमाल किया, वो मोहरत तलाश करें कि जिसको बंद किया गया है, और चाहे वो इस रोड के पेमेंट के लिए या अपनी जेब के लिए, सजात के लिए, लिहाजा जिसको चाहे वो मोहरत खोल। दूसरी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि बागी कोरे की नई आबादी जो 16 साल हो गए, 6 घंटे की लोड शेडिंग है। अवामी कॉलोनी 52 साल के रास्ते में बनी हुई है, इसकी लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे है। अब शीट पेश करने के लिए मैं मसूद भाई को दावत देता हूँ कि वो आए अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को जो है शीट पेश करें। शरीन भाई आप ये सर आपके हमारी ये शीट जो है आपको याद दिलाती रहेगी इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे ही याद रहेगा। कारी साहब की तकरीर खास तौर पे याद रहेगी। जज़ाकल्लाह, हमें तो लोग सुनने के लिए भेजे हैं। ये हमारे अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं माशाअल्लाह। अच्छा आ जाए सियासी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सियासी कुछ नहीं होता, सारे लोग हैं, सारे अपने मोहब्बत वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। अभी इस महफिल को बर्खास्त करते हैं। अगर हमसे कोई गलती कोताही हो तो मैं माजरत चाहता हूँ आप सबसे।